لہذا آئیے ایک اہم نام، بڑا نام ماشاءاللہ الحمدللہ، جو کافی معروف ہے ہمارے درمیان، میں آواز دینا چاہوں گا کاشف شکیل کو، جو اس وقت آئی پلس ٹی وی میں الحمدللہ بلیٹن کے نام سے ایک شو پیش کر رہے ہیں۔ میں آواز دوں گا، تشریف لائیں اور اپنے تاثرات مرکز کے حوالے سے، طلباء مرکز کے حوالے سے پیش کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرے لیے بہت عزت کی بات ہے اور میں بہت سعادت مند سمجھتا ہوں خود کو کہ یہاں تاثرات پیش کرنے کا موقع ملا۔ پچھلے سال تدریس کا فریضہ بھی انجام دینے کا موقع ملا اس ادارے میں، اور الحمدللہ پروگرام دیکھ کر کے اور جو عربی، اردو اور مراٹھی، انگلش میں جو تقریر ہوئی ہے اس کو سن کر کے ایسا لگتا ہے کہ جو ذرہ یہاں سے اٹھے گا وہ یقیناً بہت ہی نور کی برکھا برسائے گا اس پوری دنیا میں، اور اپنی شمع جہاں بھی رہے گا وہ بھرپور طور پہ جلائے گا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تاثرات پیش کرنا ہے، لیکن جو چیزیں میرے ذہن میں رہ گئی ہیں وہ یہ کہ سب سے پہلی جو تقریر سننے میں آئی وہ تھی دعوت پر، دعوت و تبلیغ پر۔ دعوت و تبلیغ کتنی اہم ہے اور اس کا اسلوب کیا ہوگا، کس طرح سے غیر مسلموں میں ہم دعوت کا کام کریں گے، کس طرح سے مسلمانوں کی آپسی اصلاح ہوگی، اس پہ بہت ہی اچھے طریقے سے خطبے میں وہ سارے نکات آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اس کے بعد جو صاحب نظامت کر رہے ہیں انہوں نے بھی ماشاءاللہ جس عمدہ انداز میں تبصرہ کیا اس پر، اور جس طرح سے اس موضوع کے وہ مزید سمیٹ کر کے اور نکھار کر ہم سب کے سامنے پیش کیا، وہ یقیناً قابل تحسین ہے۔ اس کے بعد مراٹھی تقریر کی نوبت آئی۔ مراٹھی تقریر اسلام دین حق، مراٹھی سے پہلے عربی تقریر تھی صبر پر، یعنی سب سے پہلی تقریر اردو میں دعوت، دوسری تقریر صبر، تیسری تقریر اسلام دین حق ہے جو مراٹھی زبان میں یہاں پیش کی گئی، چوتھی تقریر والدین کے حقوق پر۔ یہ چاروں تقریریں 4 زبانوں میں اپنے یہاں کے جو طلباء ہیں وہ 4 زبانوں میں انہوں نے اپنی نمائندگی پیش کی کہ ہم صرف کسی ایک زبان کے آدمی نہیں، ہم صرف بیان کے آدمی نہیں، ہم جس فیلڈ میں بھی جائیں گے، جہاں بھی جائیں گے، جس زبان میں بھی چاہیں گے، انشاءاللہ ہم دین کا پیغام، سچ کا پیغام اور قرآن کا پیغام سب کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ دوسری چیز، تقریر کی جو ترتیب ہے کہ اسلام دراصل 2 چیزوں کا نام ہے، دعوت کے راہ میں حاصل ہونے والی جو بھی مصیبتیں ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، ان پر صبر۔ پہلی تقریر دعوت پر، دوسری تقریر عربی صبر پر، اور تیسری تقریر اسلام دین حق، یعنی ان میں سارے پہلوؤں کو سمیٹ دیا گیا۔ دعوت میں توحید کی بات کی گئی، صبر میں توحید کے راستے میں، توحید کی دعوت دینے کے راستے میں جو پریشانیاں آنے والی ہیں اس پر صبر کرنے کی بات کہی گئی، اور یہی سورہ عصر کا خلاصہ ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پھر اس کے بعد بات کی گئی کہ اسلام دین حق کیوں ہے اور کیسے ہے۔ اسی طرح سے والدین کے حقوق، یعنی سماج میں کس طرح سے بہتری لائی جائے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ والدین کا حق ادا کیا جائے، یعنی جو سب سے پہلا سورس ہے اس سماج کا رکن بننے کا، یعنی جن کے ذریعے سے ہم اس سماج کا رکن بنے ہیں، یعنی والدین کے کیا حقوق ہیں وہ سب سے پہلے جاننا ضروری ہے۔ یعنی والدین ہی کے ذریعے سے ہمارا وجود اس دنیا میں آیا۔ اب سب سے پہلے جو چیز ضروری ہے کہ ہم والدین کا حق کیا ہے، اس کے سلسلے میں اسلام کی گائیڈ لائن کیا ہے، اسلام کی ٹیچنگ اور تعلیمات کیا ہیں، اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک پیغام دیتی ہیں، وہ یہ کہ
مرکز امام بخاری سے جو تعلیم کے فروغ کا جو مشن ہے وہ الحمدللہ زوروں پر ہے. ہر زبان میں بچے پوری مہارت کے ساتھ بول رہے ہیں. کہیں بھی ایسا نہیں لگتا کہ یہ اس زبان کے آدمی نہیں. جس زبان میں بھی تقریر ہوئی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس زبان کا فرد ہے. سب سے تعجب کی بات جو شیخ نے بتائی وہ یہ کہ مراٹھی زبان میں تقریر کرنے والا ایک بہاری شخص ہے, بہاری طالب علم. اب آپ سوچئے تعلیم و تربیت اور محنت اساتذہ کی کہ ایک مراٹھی میں تقریر کرنے والا طالب علم وہ بہار سے تعلق رکھتا ہے اور مراٹھی میں اتنی اچھی تقریر کرتا ہے. اس کے پیچھے اساتذہ کی کیا محنت ہوگی, ادارے کی کیا محنت ہوگی, اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. ایک شعر یاد آ رہا ہے ادارے کے سلسلے میں کہ وہ آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے, کسی کو خدا یہ کمال دیتا ہے. ادارہ اگر پچھلے سال کو اپنا آئینہ بنائے اور اس آئینے میں بھی خود کو دیکھے پھر بھی جس قسم کی حیرت انگیز ترقی یہاں دیکھنے میں آ رہی ہے بلا شبہ وہ تعجب انگیز ہے اور بہت ہی زیادہ امیزنگ ہے. سب سے اہم چیز, اب طلباء سے میں کچھ باتیں کہنا چاہوں گا کہ ہم یہاں علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں اور علماء ہمارے اکابرین بتاتے ہیں کہ علم کے لیے اخلاص اور لگن ضروری ہے, یعنی انسان کے اندر اخلاص ہو اور لگن ہو. ایک شعر میں سنانا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے, پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے, پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے, ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے. تعلیم بہت ضروری ہے. اسلام کا جو نظام شروع ہوا اقرا سے شروع ہوا اور وہ اقرا سے جو شروع ہوا پھر اس کے بعد ایک انقلاب آیا. تعلیم کی ابتدا بھی تعلیم یہ انقلاب کی ابتدا ہے, تعلیم یہ انقلاب کی انتہا ہے. تعلیم انسان کو مہذب بناتی ہے, تعلیم سے ہی ایک انسان کا رشتہ اللہ سے جڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, پہلے یہ تعلیم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. پہلے یہ علم ضروری ہے. اب علم کے حوالے سے کہ ہم علم کیسے حاصل کریں, کیسے آگے بڑھیں, تو آپ یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے ساری تقسیم برابر رکھی ہے, وقت کی, منٹ کی, سیکنڈ کی. مجھ جیسا طالب علم ہو یا شیخ جیسا, ڈاکٹر عبید جیسا مطلب محقق اور ماہر علوم حدیث, ہر کسی کے پاس اتنا ہی وقت ملا جتنا مجھے وقت ملا, جتنا ڈاکٹر صاحب کو وقت ملا, جتنا آپ کو وقت ملا. ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نے دن میں 24 گھنٹے دیے ہیں اور ہر شخص کے گھنٹے میں ایک گھنٹے میں 60 منٹ ہوتا ہے اور ہر منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں. کوئی یہ شکایت نہیں کر سکتا کہ فلاں شخص آگے ہے اس وجہ سے کیونکہ اس کو ٹائم زیادہ ملا. آپ بھی آگے بڑھ سکتے ہیں. آپ میں سے ہر شخص جو چاہے, جس کو چاہے آئیڈیل بنا کے تعلیم کے میدان میں, ترقی کے میدان میں وہ اس لیول پہ کام کر سکتا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مالدار گھرانے میں پیدا نہیں ہوا اس لیے میں تعلیم یافتہ نہیں ہوا. تعلیم کا تعلق انسان کے وقت سے ہے اور اس کی حرص اور اس کی لگن سے ہے. سچی بات یہ ہے کہ آپ وقت کا صحیح استعمال کرنا اگر جان جائیں اور آپ کے اندر سچی لگن ہو تو آپ ہر کسی کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں. بڑے سے بڑا محدث, بڑے سے بڑا فقیہ, بڑے سے بڑا اصولی, ہر شخص کے پاس دن کے 24 گھنٹے ہی ہوتے ہیں. لیکن تعلیم کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے آپ کو آپ کا وقت دینا پڑتا ہے, آپ کو آپ کے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑتا ہے. آپ ایک طالب علم کو ذہن میں رکھیے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, بخاری مسلم میں واقعہ ہے ان کا کہ تعلیم کے سلسلے میں کس طرح سے وہ محنت کرتے تھے. صفہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مدرس تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام جہاں پڑھتے تھے, سیدنا ابو ہریرہ کی حالت کچھ ایسی تھی کہ بھوک سے نڈھال رہتے تھے. کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں, کوئی سامان نہیں, لیکن علم حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ تھا. اسی لیے میں کہتا ہوں عام طور پہ کہ اگر کسی سے کہا جائے کہ کسی پرندے کو اڑنا نہیں آتا تو کتنے تعجب کی بات ہوگی. کسی مچھلی کو تیرنا نہیں آتا یہ اور بھی زیادہ تعجب کی بات ہوگی.
اس سے بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ کسی مسلمان کو علم نہیں آتا، وہ قرآن اور حدیث کو نہیں جانتا، اس لیے کہ مسلمان جو پیغام اس کو قرآن نے دیا ہے وہ سب سے پہلا پیغام ہے اقرا، پڑھو۔ اس کا جو رب ہے وہ علام ہے اور علیم ہے، یعنی بہت زیادہ جاننے والا اور تعلیم دینے والا۔ اللہ نے کہا وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تم کو تعلیم دینے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر کے بھیجا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں جو تم کو تعلیم دیتا ہوں بلغوا عنی ولو آیا، میری تعلیم کا چھوٹا سا حصہ بھی اگر پہنچا سکو تو پہنچا دو۔ تو اگر مسلمان بھی تعلیم سے دور رہے تو یہ بہت زیادہ تعجب کی بات ہے۔ خیر، میں بات کر رہا تھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بھوکے پیاسے پڑے رہتے تھے، لیکن تعلیم کی جو بھوک تھی ان کے اندر، تعلیم کی جو پیاس تھی، تعلیم کی جو ہرس تھی، وہ کم نہیں ہوتی تھی۔ جس طرح سے ایک انسان، آپ سوچیں اگر اس کو بھوک نہیں لگتی ہے، کھانا نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا، تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا جائے، اس کی طبیعت خراب ہے۔ اب آپ سوچئے کہ ہم میں سے ہر شخص جتنا اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہے اس سے کہیں زیادہ اس کی روح کو تعلیم کی غذا کی ضرورت ہے۔ تعلیم کی غذا یہ کھانے کی غذا سے زیادہ اہم ہے۔ جس طرح سے کھانے سے انسان کے جسم کو تقویت ملتی ہے، اسی طرح سے تعلیم سے انسان کی روح کو تقویت ملتی ہے۔ تو ضرورت ہے کہ ہم اس بھوک کو پہچانیں، ہم سوچیں کہ آخر ہمیں تعلیم کی بھوک کیوں نہیں لگتی، ہمارے اندر وہ حرص کیوں نہیں ہے جو تعلیم کے سلسلے میں ہونی چاہیے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو روح کی بھوک تھی، جو پیاس تھی، وہ تعلیم کی پیاس تھی۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ پڑے رہتے تھے۔ کبھی کبھی بھوک کی وجہ سے وہ خود کہتے ہیں کہ میں بے ہوشی کے دورے پڑتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے سامنے ایسے میں پڑا رہتا تھا۔ صحابہ اکرام آتے تھے تو سمجھتے تھے ابو ہریرہ پر مرگی کا دورہ پڑا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ صحابہ کرام کا اپنا خیال تھا کہ مجھ پر مرگی کا دورہ پڑا ہے، حالانکہ میں بھوک کی وجہ سے نڈھال رہتا تھا، میرے اندر اتنی طاقت نہیں رہتی تھی کہ میں حرکت کر سکوں، غشی تاری رہتی تھی، لیکن پھر بھی وہ تعلیم گاہ، وہ مدرسہ چھوڑ کر کے نہیں جاتے تھے۔ اسی طرح ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر بھی وہ حرص پیدا کریں، وہ لگن پیدا کریں کہ کچھ بھی ہو ہم کو تعلیم حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں، سب کی قسمت میں وقت برابر رکھا ہے۔ کسی کو اس بات کی شکایت نہیں ہو سکتی کہ میرے پاس وقت کم ہے فلانے کے مقابلے میں، اس لیے فلاں آدمی تعلیم میں آگے ہے، فلاں طالب علم تعلیم میں پیچھے ہے۔ تو لہٰذا وقت کی شکایت نہ کریں، کوشش کریں، لگے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ترقی دے گا۔ آخری بات وہ یہ کہ طالب علم کے لیے، جیسا کہ آپ تمام کو پتا ہے، مچھلیاں دعا کرتی ہیں، چیونٹیاں دعا کرتی ہیں، یہ سارے چرند پرند یہ سب کچھ دعا کرتے ہیں آپ کے لیے۔ جو بڑے سے بڑا پرائم منسٹر ہوتا ہے، پرائم منسٹر جب دوسرے ملک میں جاتا ہے تو اس کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے۔ پروٹوکول یہ ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا جاتا ہے کہ اس کے آنے کے لیے، یعنی اس کا جہاں استقبال ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو ویلکم کرنے کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا جاتا ہے، وہ اس کے اوپر سے آتا ہے۔ اگر کسی کے لیے ریڈ کارپٹ نہیں بچھا تو یہ اس کی توہین ہوتی ہے۔ لوگ ریڈ کارپٹ کے لیے مرتے ہیں، لیکن جو تعلیم کے لیے آتا ہے اس کو کتنا بڑا پروٹوکول ملتا ہے وہ آپ ذرا دھیان میں رکھیے، اور اس کو دھیان میں رکھ کر کے اپنی تعلیم کے لیے لگ جائیے۔ اللہ تعالیٰ پروٹوکول کون سا دیتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، کہ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ اپنا پر بچھا دیتے ہیں طالب علم کے لیے۔ جو علم کے راستے پر چلتا ہے، فرشتے اس کے لیے اپنا پر بچھا کے اس کو یہ پروٹوکول دیتے ہیں۔ تو ضرورت ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور ہم اس کو اپنی عملی زندگی میں بھی لائیں۔ جزاکم اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ مرکز